بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سورہ کہف کا تیسرا واقعہ، اس کا سلسلہ جاری تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر کے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ملنے کا پتہ بتایا تھا، مجمع البحرین، دو سمندروں کا سنگم، دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، اور نشانی بھی بتا دی تھی کہ ساتھ میں مچھلی لینا اور زندہ ہو کر سرنگ بنا کر کے جہاں چلی جائے وہاں ہمارا بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور خادم یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو خادم بتانا بھول گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ یاد دلانا بھول گئے کہ ساتھ میں مچھلی کیوں نہیں ہے۔ جب ایک دن ایک رات تک آگے چلتے رہے اور بے مقصد سفر شروع ہوا تو تھکن کا احساس ہوا، تو صبح کے وقت میں خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ۔ اس وقت خادم کو بات یاد آئی کہ بھئی وہ مچھلی تو جہاں ہم چٹان پر آرام کر رہے تھے اسی جگہ مچھلی عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر کے اندر چلی گئی ہے، اور شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی جگہ تھی جہاں ہمیں اس بندے سے ملاقات کرنی تھی۔ اب دونوں واپس لوٹے اور اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ سر سے لے کر پیر تک چادر تانے ہوئے سو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا ایسے ویرانے میں کون ہے یہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ موسیٰ۔ تو حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں موسیٰ بنی اسرائیل۔ کہ ایسے ویرانے میں کیسے آنا ہوا؟ تو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا احاطہ آپ نہیں کر سکتے، اور آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے، اس میں تو صبر کرنا شرط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، مگر تینوں واقعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں۔ تو وقت کے نبی ہے، وعدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وعدہ تو اس حسن ظن میں کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے کے پاس جا کر آپ علم حاصل کرو، تو اللہ نے مجھے اس بندے کا پتہ بتایا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات تو گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں صبر کروں گا اور خاموش رہوں گا۔ پھر وعدہ توڑا کیوں؟ وہ وعدہ توڑا نہیں تھا، بلکہ بظاہر تینوں عمل ایسے تھے جو شریعت کے خلاف تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے حامی تھے اور جلالی تھے۔ ایک پیغمبر شریعت کے خلاف کام کو کیسے دیکھ کر برداشت کر سکتا ہے؟ تو وہ شریعت کو دیکھ کر مغلوب ہو گئے تھے۔ اس لیے دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے کہ وعدہ کیا حسن ظن سے، اور وعدہ خلافی ہوئی شریعت سے مغلوب ہو کر کے۔ شریعت کی خلاف ورزی نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دونوں خوبی کی بات ہے، کسی قسم کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا جب وعدہ کر لیا ہے تو اب آپ میرے ساتھ چلے۔ عجیب عجیب مناظر آپ دیکھیں گے۔ دونوں ساتھ میں چلے، دریا کے کنارے پہنچے تو کشتی جا رہی تھی، تو کشتی کے مالک نے دیکھا کہ دونوں بزرگ ہیں، بغیر کرائے اور بغیر اجرت کے دونوں کو سوار کر لیے۔ جیسے ہی سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ بھئی کشتی کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے اور کشتی کے مالک کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ کشتی کا احسان یہ ہے کہ ہمیں جس سمت سفر کرنا ہے اس سفر میں
معاون یہ کشتی بن رہی ہے، اور کشتی کے مالک کا احسان یہ ہے کہ ہمارے پاس سے کرایہ نہیں لیا۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان سے دینا چاہیے، آپ نے تو کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، میں بھول گیا، آپ مجھے معذور سمجھے، آئندہ میں احتیاط کروں گا، چونکہ یہ کام بھی بظاہر شریعت کے خلاف تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اس سے بھی بھیانک واقعہ آگے پیش آیا، کشتی سے اترے، ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، چند بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن پکڑی اور مڑوڑ دی اور اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس حتی اذا لقیا غلاما، ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ غلام کا لفظ عربی میں نابالغ بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بالغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں نابالغ مراد ہے، اور اس کا اشارہ آگے کی آیت سے مل رہا ہے، نفسا زکیۃ، آپ نے پاک باز نفس کو قتل کر دیا۔ تو پاک باز نفس یا تو انبیاء کا ہوتا ہے یا نابالغ بچے کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بغیر قصور کے اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا، اس کا تو کیا گناہ تھا؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بھاری کام آپ نے کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، کہ میرے ساتھ رہ کر کے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف پہلے کے مقابلے میں دوسرا کام بہت خطرناک تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عذر کرنے کے بجائے کہا اگر میں اس کے بعد سوال کروں فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ اب تیسرا، جب بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگی تو بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافرین ہیں اور مسافروں کے لیے بستی والوں پر حق ہوتا ہے کہ ان کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں۔ تو بستی والوں سے کھانا مانگا، مگر بستی والوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ تو اس بستی میں ایک دیوار ایسی تھی جو گرنے کے بہت قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بالکل درست کر دیا اور کسی کے پاس سے کوئی اجرت نہیں لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بستی والوں نے تو ہمارا اکرام نہیں کیا، تو اس کا تو بدلہ اس انداز سے دینا چاہیے تھا کہ دیوار ٹھیک کر دے اور اجرت لے لیتے، تاکہ ہماری ضیافت بھی ہو جاتی اور کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو کتنے عجائبات ہمارے سامنے اور مزید آ سکتے تھے۔ لیکن آگے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس واقعے کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کی جدائیگی ہوگی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ سارے امور شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اسی لیے مجھے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں۔ تو واقعے کے حقائق بھی حضرت خضر علیہ السلام نے بتائے۔ ان میں پہلا واقعہ کہ کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، رہی بات کشتی کی تو وہ کشتی کے مالک مساکین تھے، 10 بھائی تھے، ان میں 5 بھائی اپاہج تھے اور باقی 5 بھائی مزدوری کرتے تھے اور سب کے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور ان کی معاش موقوف تھی اسی کشتی پر، سمندر میں چلاتے تھے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آ کے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ صحیح سلامت کشتیوں کو ضبط کر لیتا ہے اور کشتی عیبدار ہوتی ہے تو اس کشتی کو چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے تو ان کے رزق کی حفاظت کرنی ہے، تو میں نے تو ایک کشتی کا تختہ توڑ کر پوری کشتی کی حفاظت کی ہے اور وہ مساکین جن کی یہ کشتی ہے ان کے رزق کو بھی محفوظ رکھا ہے، تو میں نے تو احسان کا بدلہ مزید احسان سے دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ واقعے کی حقیقت سامنے آ گئی تو انسان کو اپنے علم کا غلط ہونے کا احساس ہو گیا، معلوم ہوا کہ معلومات پر پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک واقعے کی کنہ اور حقیقت تک نہ پہنچ جائے۔
اس وقت تک پورے واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یا سوال یہ ہوتا ہے کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا تو کشتی کے اندر پانی آ سکتا تھا اور کشتی غرقاب ہو سکتی تھی، مگر چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں، معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی۔ یا مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہاں شیشہ کاچ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے پانی کی آمد کشتی کے اندر رک گئی تھی اور کشتی کے لوگ سارے کے سارے محفوظ ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ تو یہ پہلے واقعے کی حقیقت خود حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی۔ اس کے بعد اس لڑکے کو قتل کر دیا تھا جو نابالغ بچہ تھا۔ اس کی وجہ بتائی کہ یہ لڑکا اگر بالغ ہو جاتا تو یہ کفر کا مرتکب ہو جاتا، اور کفر کا مرتکب ہو جاتا تو اس کے والدین نیک ہیں، اس کی محبت میں آ کر وہ بھی دین سے پھر جاتے۔ تو یہ بچے کی نحوست کی وجہ سے والدین زندگی بھر بھی روتے ہیں، اور کفر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ روتے۔ تو بہتر یہ تھا کہ بچہ ختم ہو جائے، چند دن روئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ زندگی پر اور زندگی کے بعد بھی روئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس سے بھی نیک اولاد عطا کرے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی ایسی عطا کی جس کے پیٹ سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور انہوں نے بڑی قوم کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن گئے۔ تو اللہ نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ تو بچے کو بلا وجہ میں نے نہیں مارا ہے، بلکہ والدین کو ایک خطرناک نحوست سے بچانا تھا، زندگی پر رونے سے بچایا اور آخرت کی زندگی پر رونے سے بھی بچایا ہے۔ تو میں نے تو ان کو اچھا بدلہ دیا۔ تیسرے واقعے کی حقیقت بتائی کہ جو دیوار میں نے درست کی ہے وہ بستی والوں کی دیوار نہیں تھی، بلکہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین بہت نیک تھے۔ اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، سونے کی تختی تھی۔ اب یہ ان کے والد سے کون مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 7ویں پشت کے والد مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق 10ویں پشت کے والد مراد ہے۔ اور نقطہ لکھا ہے کہ والدین کی نیکیاں اور ان کی نیکیوں کے جذبات ان کی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 7ویں پشت کے والد کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی دنیا کی بھی حفاظت فرمائی، کہ ان کے سامان کی حفاظت فرمائی، کہ اگر دیوار گر جاتی تو عام لوگ خزانہ نکال دیتے اور سب لوٹ لیتے اور یہ یتیم بچے محروم ہو جاتے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ میں اس دیوار کو درست کر دوں تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائے اور بڑے ہو کر کے وہاں سے تختی اور سونا وغیرہ نکال لے اور اپنی زندگی کے اندر استعمال کرے۔ وہ تختی ظاہر میں بھی سونا تھی اور باطن میں بھی سونا تھی۔ تختی پوری سونے کی تھی تو ظاہر میں سونا ہے، اور اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا تعجب ہے اس انسان پر جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی غمگین نظر آتا ہے، کہ بھئی میرے مقدر میں میرے رب نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس کے بعد پھر کیوں پریشان ہوتا ہے۔ ایک مزید بات یہ بھی لکھی تھی کہ ایک آدمی اپنے حساب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو ایسی نصیحت آمیز باتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ یہ تختی ظاہر میں بھی سونا تھی اور باطن میں بھی سونا تھی۔ تو ہم نے ان کے والد، چاہے وہ 7ویں پشت کے ہو یا 10ویں پشت کے ہو، ان کے نیکی کی وجہ سے ہم نے ان کے مال کی حفاظت کی۔ تو بستی والوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہمارا سلوک تو 2 یتیم بچوں کے ساتھ تھا۔ یہ تینوں واقعے کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ کاش اور صبر کر لیتے تو ہمیں بھی مزید واقعات سننے کو ملتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا اور ھذا فراق بینی و بینک کا اعلان ہو گیا تو مزید واقعات سامنے نہ آ سکے۔ یہ سورہ کہف کا تیسرا واقعہ۔ اس سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ بڑوں کی خلاف اولا اگر کام ہو جائے تو ان پر ڈانٹ جلدی پڑتی ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر میں صرف اتنی بات کہی تھی کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور وہ وقت کے نبی تھے، بات ان کی بھی درست تھی، مگر اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس۔ تو بڑوں کو ڈانٹ بہت جلدی پڑتی ہے، اور ڈانٹ سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، تنزلی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بڑوں کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ گرفت سے اتنے آزاد ہو رہے کہ ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کا صلاح، تقوی، صلاحیت، ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو بڑوں کی ڈانٹ کو برداشت کرنا چاہیے، اور ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ اس غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایسا جذبہ پیدا کیا، او امضی حقوبہ، باری تعالیٰ میں ان کے پاس جاؤں گا، اور مجھے ان کے تک پہنچنے کے لیے ایک لمبے زمانے تک چلنا پڑے تو بھی میں چلوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں داخل کیا تو ایک بات فرمائی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے آ کر کے ان کو وہ بات بھلا دی، اور پٹری ایسی پڑھائی، او تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ اللہ نے آپ کو منع کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ جب ابتدائی مرحلے میں جنت میں داخل ہوئے تو آپ کے معدے میں اس پھل کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب جب آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے تو اس پھل کا خاصہ یہ ہے کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام کی خواہش تو یہی تھی کہ اتنے خوبصورت منظر سے ہم کو نکالا نہ جائے، اس لیے شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ تو بھولنا انسان کی طرف سے نہیں ہے، بھول اللہ کی طرف سے۔ سارے غم اللہ ہی بندوں کو بھلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ڈانٹ پڑی۔ عام آدمی بھول جائے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر تمہاری شان بہت بڑی ہے، تم اگر بھول جائے تو یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روئے۔ تو انسان کو اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ڈانٹ کی، بڑوں کی ڈانٹ کی قدر بھی کرنی چاہیے، اسی کے بعد انسان کی اصلاح ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کے بعد اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر ڈانٹ کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اصلاح رک جاتی ہے۔ اللہ یہ سبق ہم سب کو اچھی طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر نے یہ شرط رکھی کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، مجھے آپ کی ساری باتیں منظور۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر استاد عمر میں چھوٹا ہو اور شاگرد بڑا ہو تب بھی ان کو استاد کی بات کا احترام کرنا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہوتا، لیکن جماعت میں نکلنے کے بعد یا کوئی بیان سننے کے بعد پھر اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، تو 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں کسی نوجوان کے پاس قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو استاد کی عمر چاہے چھوٹی ہے مگر پھر بھی آپ کی عمر بڑی ہے، مگر ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اسی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ مشکات شریف میں جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے حالات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور شرح ہے مراقی الفلاح، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حالانکہ یہ بہت زبردست سوال تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں، جواب دیوے تو کیا دیوے؟ بہت عجیب و غریب آپ نے جواب دیا، انا اکبر سنن، عمر میں بڑا ہوں، مرتبے میں اللہ کے رسول بڑے۔ تو یہ جواب ایسا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے معلم ہیں، انما بعثت معلما، مجھے اس دنیا میں معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عمر میں چھوٹے تھے مگر آپ استاذ تھے پوری دنیا کے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز سے جواب دیا کہ عمر میں بڑا ہوں مگر مرتبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ یہ دوسرا سبق حاصل ہوا۔ تیسری اہم بات اس میں یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، اور حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ یہ دونوں کون سے علم ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، شریعت کا علم، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے شریعت کا علم۔ یہ علم انسان کو اللہ سے بہت قریب کرتا ہے۔ اور ایک ہے تکوینی علم، کائنات میں کب کیا ہوگا، بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، غلہ کہاں اگے گا، کتنا اگے گا، کون صحت مند ہونے کے بعد بیمار پھر ہو جائے گا، اور کون بیمار کب صحت مند ہوگا، کس کی موت کس انداز سے ہوگی، کب ہوگی، یہ ہے سارے تکوینی امور۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ شریعت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو ایک ہے تشریعی علم یعنی شریعت کا علم، اور ایک ہے تکوینی علم، یہ حضرت خضر کے پاس تھا۔ اس کے بعد ایک اور بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نے ایک عجیب و غریب ادب ہم کو سکھایا، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں خدا کا تعارف کرایا ہے وہاں فرماتے ہیں الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِي، تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بیماری بھی اللہ کی طرف سے، مگر نہیں کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو بیماری تو ہو سکتا ہے میرے گناہوں کا نتیجہ ہو، تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہر اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت اپنی طرف۔ کشتی کو عیب دار بنایا تو اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار بنا دوں، حالانکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا، لیکن کشتی کو عیب دار بنانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو برائی کی نسبت اپنی طرف۔ بچے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک اور نیک اولاد دی، تو بدلے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهَا، ہم نے ارادہ کیا، اس میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے اور حضرت خضر کی ذات بھی شامل ہے۔ تو حضرت خضر تو بہترین بدلہ نہیں دے سکتے، تو دونوں کی شمولیت کا مطلب یہ کہ حضرت خضر نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلے کے طور پر ان کو نیک اولاد عطا فرمائی۔ تو اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت اپنی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی تندرستی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ رزق ملے، اس کا انتصاب اور نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو انسان یہ سوچے کہ یہ سارے میرے اعمال کا نتیجہ ہے جو مجھے اس دنیا میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، قبضے میں ہے ساری خیر۔ حالانکہ شر بھی ہے مگر شر کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ قرآنی اشارات ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ ایک مزید بات کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہے یا نہیں، شروع میں اس کا اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی آیت سے ان کی نبوت پر دلالت ہوتی ہے۔ یہ ہے حضرت خضر اور خضیر، یہ دونوں لفظ درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کے اندر ایک خاص بات رکھی تھی۔ خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو، اور حضرت خضر کون سی بھی زمین پر بیٹھ جائے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا کہ حضرت خضر۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کا اشارہ خود آگے انہوں نے بتایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارے مل رہے۔ تو وہی جس کے اوپر آتی ہے وہ واقعتاً نبی ہی ہوگا۔ اس لیے کسی بزرگ، ولی، قطب، ابدال، غوث، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرے، کیونکہ کسی کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، اور انہوں نے بظاہر جو شروع میں شریعت کے خلاف کام نظر آ رہے تھے
یہ سارے تکوینی امور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پر معمور کیا ہے اور وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ تین کام جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کے خلاف بظاہر نظر آ رہے تھے، وہ اللہ کی طرف سے استثناء تھا کہ بھئی یہ کام ہمارے ہی حکم سے اور آپ کر سکتے گئے، باقی دنیا کا کوئی انسان خلاف شریعت کوئی کام کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور ہمارا عقیدہ تو بہت مضبوط ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کا اشارہ بھی اس سے ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک خارجی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو حضرت خضر نے قتل کیوں کیا؟ کیا میں قتل کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بجائے اس کے کہ تحقیقی جواب دے ایک الزامی جواب دیا کہ اگر تجھے وہ علوم حاصل ہو جائے جو حضرت خضر کو حاصل تھے تو وہ کام کر سکتا ہے جو حضرت خضر نے کیا۔ تو یہ الزامی جواب دے کر کے اس کو خاموش کر دیا۔ ایک آخری بات جس کا قبر میں سوال تو نہیں ہوگا مگر معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں۔ آثار دونوں طرح کے ملتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا جنازہ تیار تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور جنازے کے قریب آ کر کے کچھ کلمات اس نے کہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس شخص کو کوئی جانتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ھذا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضر علیہ السلام، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت خضر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ تھے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے مجھے ایک دعا بھی بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب بھی۔ ان روایات سے اور ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے، لیکن کچھ آثار ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کی وفات ہو چکی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ سے ایک شخص نکلے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال کے آنے تک وہ زندہ رہیں گے، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی زندہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو فرمایا، اَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَٰذِهِ، اس رات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ یہ جتنے بھی حضرات آج موجود ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی اس سرزمین پر موجود نہیں رہے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے آخری مرحلے کے اندر ارشاد فرمائی۔ غالباً وہ سن ہجری 11 ہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا آخری ہی سال ہے۔ سن ہجری 10 میں تو آپ کا حج ہوا، یوم عرفہ کے بعد سے تقریباً آپ 13 دن اس دنیا میں رہے، اس کے بعد رحلت فرمائی۔ تو سن ہجری 11 میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی سرزمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اور سن ہجری 110 میں ایک قول کے مطابق آخری صحابی ابو طفیل عامر ابن واصلہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو آپ کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ سن ہجری 11 میں یہ بات ہو رہی ہے اور سن ہجری 110 میں 100 سال پورے ہو رہے گئے اور کوئی بھی صحابی اس سرزمین پر باقی نہیں۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس مجلس میں حضرت خضر بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا تو ان میں تو حضرت خضر بھی آ گئے، لہذا ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ لیکن فیصلہ کن بات تفسیر مظہری میں لکھی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کو کشف ہوا اور کشف میں حضرت خضر سے ان کی بات ہوئی، تو کہا کہ آپ اس وقت زندہ ہیں یا آپ کی وفات ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت الیاس اور میری دونوں کی وفات ہو چکی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دے رکھی ہے کہ ہم انسانوں کی شکل اختیار کر کے ان کی مدد کریں۔
تو جمہور تو اسی پر ہے متفق، والجمہور علی انہ مات، کہ حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی شکلوں میں آ کر کے مدد کرتے ہیں، اور ایسے واقعات پیش بھی آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت خضر نے میرے راستے میں مدد کی، تو ایک دم سے اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حضرت خضر نے آ کر بتایا کہ فلاں کو مار دو، تو اس کے خلاف تو سب سے پہلے مقدمہ درج کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت خضر کسی کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو یہ باتیں معلوم ہوئی، اور آخری بات جو اس واقعے کا اصل سبق ہے، جو حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مادیت کے فتنے سے اس امت کو بچایا جائے، وہ یہ ہے کہ آج ظاہر پرستی کا دور ہے، ہر ایک انسان اسباب میں الجھ کر رہ گیا ہے، اور انبیاء کی تعلیمات کو دن بدن بھولتا جا رہا ہے، کہ انسان دنیا کی کسی چیز سے متاثر ہو گیا، بس اس کے پیچھے جوانی بھی لگا رہا ہے، طاقت بھی لگا رہا ہے، صلاحیت بھی لگا رہا ہے، گویا اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد آنے والی زندگی کو تو وہ بھول بیٹھا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 3 واقعات کے ظاہر کو دیکھا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو آنکھیں کھلی کہ واقعتاً ان کی یہ تینوں کام آئین شریعت کے مطابق ہے، اعتدال سے ہٹے ہوئے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے اور آخرت کا پردہ اٹھائیں گے، تو انسان کے سامنے پوری حقیقت سامنے آئے گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ حقیقی زندگی تو یہی ہے۔ اسی کے لیے تیاری پوری دنیا کے اندر کرنی چاہیے تھی، اسی کے لیے تھکنا چاہیے تھا، اور اسی کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ تو ہماری آخرت اصل منزل ہے، اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے انسان اپنے علم پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی تعلیمات سے ہی اس کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ وہ عقل سے سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے حواس سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ظاہری اسباب میں الجھنے کے بجائے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور آخرت کی تیاری میں ہمارا وقت سب سے زیادہ صرف ہونا چاہیے۔ یہ تیسرے واقعے کا خلاصہ ہے۔ ایک واقعہ ذوالقرنین کا باقی ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کریں گے۔ ایک اہم بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا حساس جو مسئلہ ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جسد واحد بنایا، ایک جسم کی طرح امت رہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن رات بھر کراہتا۔ اس وقت مسلمانوں کا وہ فلسطین کا حصہ بالکل بے یار و مددگار پوری دنیا کی طرف سے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچارے اس وقت کیسی زندگی گزار رہے، سردی کا دور شروع ہو رہا ہے، ہم سردی کا سامان خرید رہے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی ہڈیاں اٹھا رہے ہیں، اعضا اٹھا رہے ہیں، نہ گھر کا انتظام ہے، نہ کچھ انتظام ہے۔ ہم کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، مگر اپنی طرف سے کم 24 گھنٹوں میں تھوڑا وقت ان کے حق میں دعاؤں کے لیے ضرور نکالے، اس نیت کے ساتھ کہ آخرت میں میری اللہ کی عدالت میں پکڑ نہ ہو کہ میں ان کے لیے اتنا کر سکتا تھا اور وہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس لیے کم سے کم ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی بدولت مزید ان کو نہ آزمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے ایسے دشمنوں کے حق میں اگر ہدایت مقدر ہے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی بد باطن لوگوں سے اپنی سرزمین کو پاک کر دے، ورنہ یہ ظلم ہم لوگوں سے بھی دیکھا نہیں جاتا۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی راضی کر دے کہ آپ کی امت کے ساتھ اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر کبھی فلسطین کے مسلمان ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں بنتے۔ اس وقت آپ نے بھی وہ کارگزاری پڑھی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جہاں دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہوا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے درد کے انداز میں ہمارے اکابرین سے کہا کہ مجھے ایک کھٹک محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں مگر ان کے حق میں کوئی بھی دعا نہیں ہوتی ہے۔ ان کا اکرام تو کم سے کم ان کا حق تو ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ان کے حق میں دعائیں ہونی چاہیے۔ صدقہ اور خیرات بھی اچھی چیز ہے، اس سے بھی مصیبتیں آزمائش سے ختم ہوتی ہے، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم ان کے حق میں تھوڑا وقت نکال کر کے ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔